مجھے زمینیں دے، مجھے مراعات دے، مجھے فیسلٹیز دیں، مجھے حکومت دیں، ایک علاقے کی جاگیر دیں، ایک علاقے کی مملکت وزارت دے دیں۔ اس صحابی نے کہا کم بخت، تو اس مخلوق کو خوش کرنے کے لیے لڑتا ہے، ہم خالق کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اسی لیے قباس ابن اشیم نے یہ کہا کہ میں تم پر حملہ کروں گا، کیوں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ وَأَرْضَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ کو خوش کروں گا۔ وہ خیر المعملی، وہ بہترین ہماری امیدوں کی آماجگاہ ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کو خوش کروں گا، تمہاری کھوپڑی ماروں گا، وہاں روضہ رسول میں قبر میں محمد مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ دشمن کی گردنوں کے کٹنے سے نبی خوش ہوتے ہیں؟ یہ صحابی نے تفسیر بتائی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے بیانوں میں جچ تول کر الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے دشمنوں کے کٹنے پر خوش ہوتے ہیں، قباس ابن اشیم نے بتایا، ورنہ پھر قباس ابن اشیم کے بات کی کیا تعویل کی جائے گی؟ لڑے، اتنا لڑے، تلواریں ٹوٹ رہی تھی، پھر لے رہے تھے، پھر تلوار ٹوٹ رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کوئی ایسے آدمی کو تلواریں دے دے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پیش کر دیا، مرنے مارنے کی قسم کھائیے جس شخص نے کوئی ہے تلوار دینے والا، اور صحابہ تلوار پیش کرتے اور پھر یہ لڑتے۔ حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بے جگری سے لڑے۔ ہمارے ہاں تو فنکشن میں ناچتے ناچتے صبح ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اکثر مسجد میں اذان شروع ہو گئی، قاری صاحب کو 10 منٹ لیٹ اذان دے۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، حقیقت میں نہیں ہے ایسی بات۔ وہ لڑتے لڑتے حباس ابن قیس رضی اللہ عنہ لڑے ان کی ٹانگ کٹ گئی، پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زخم ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور وہ کیفیت تکلیف کی آنا شروع ہوئی، پھر دیکھا ارے میری ٹانگ کہاں گئی، اپنی ٹانگ کو ڈھونڈنے گئے۔ وہ شہید ٹانگ کیا رکھی ہوئی تو اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ایسا سعید ابن زید رضی اللہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، نہیں کھڑا ہوں گا، لڑتا رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ میری مائیں، وہ کیا خولا، لبنہ، ہندہ، ایسی مائیں، انہوں نے جو جوہر دکھائے۔ مسلمان ظاہر بات ہے 10 لاکھ کا لشکر ہے، مسلمان 35 سے 40 ہزار ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھے۔ پیچھے تھوڑی دیر کے لیے شکست کھا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ شکست اس کو نہیں کہتے ہیں، میدان میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اصل شکست یہ کہ اینڈ ہو جائے، ختم ہو جائے معاملہ، کون بھاگا کون کھڑا ہوا یہ فیصلہ ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہوئے، وہاں عورتیں تھیں، ان کو اونچی ٹیلے پر رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بھاگے تو ان کو پتھر مار مار کر دوبارہ میدان جنگ کے اندر لے جائے۔ اور ہمارے وزیر تو یہ کہتے ہیں عورتوں کی میراتھن ریس نہ ہو، عورتیں اگر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بھاگیں نا تو یہ کیا ہے، یہ اس سے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ عورتیں اگر بھاگیں گی مردوں کے شانہ بشانہ تو ماشاءاللہ خوب ترقی ہوگی۔ پتہ نہیں کون سا میٹر لگایا ہوگا ان کے ساتھ کہ یہاں یہ بھاگیں گی تو پاکستانی روپیہ ڈالر سے بھی اوپر جائے گا۔ اور یہاں اور اچھا وہ جو بہن نے ایک نعرہ لگایا تھا نا اللہ اکبر انڈیا کے اندر، سلام ہے اس بہن کو۔ اب ایسے آگے مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے باز، مذہب فروش آگے وہ کہا کہ دیکھو نا اس عورت کی تو آواز بھی شریعت میں پردہ ہوتی ہے، اس نے نعرے تکبیر لگائی ہے، اللہ اکبر کہا ہے تو اس کی تو آواز پوری دنیا میں گئی، عورت بھی پردے والی، اس کی آواز بھی پردے والی۔ یعنی کیا یہ لیکچر دے رہے کہ دیکھو اس عورت کو نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا، عورت کی آواز غیر محرم آدمی نہیں سن سکے، اس نے تو اپنی آواز سنائی، اچھا کام نہیں کیا۔ بظاہر بڑا تگڑا اعتراض ہے۔ اوے کم بخت انسان، میدان جنگ کے نین اصول اور ہوتے ہیں، یہ میدان جنگ ہے، 100 سورما ہندو بنیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اللہ اکبر کہنا یہ میدان جہاد ہے۔ میدان جہاد کے طریقے اور ہوتے ہیں، میدان جہاد میں تو گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتے ہیں، عام حالت میں پڑھ سکتے ہیں نماز، اس کے اصول اور ہوتے ہیں۔ میدان جہاد میں بال کالے کرنا 40 سے اوپر سال والے کے لیے جائز نہیں، لیکن میدان جہاد میں جائز ہے۔ عام حالت کے اندر بڑے بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں، میدان جہاد میں جائز ہے۔ میدان جہاد کے اصول اور ہوتے ہیں۔ وہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بات لمبی ہوتی جاتی ہے، یرموک کا واقعہ ایسا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ آنکھیں دکھ رہی تھیں اور خیمے میں تھے، اپنی اہلیہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ عبداللہ بن زبیر جیسے دلیر کی ماں ہیں اسماء۔
ہمیں تو بس ناچنا سکھا دو بھائی فنکشنوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کیا اندر سے وہ نکلے بھائی، نکلے اندر سے 100 سال کا 60 سال کا یہ جو پھنسا ہوا ہے نا جسم میں اور روح اور خون میں، یہ نکلے۔ ہم صحابہ کے واقعات دیکھیں، زبیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، شور ہوا اس لیے کہ وہ رومی سورما قریب آ گئے تھے عورتوں کے خیمے کے۔ زبیر نے فرمایا یہ شور کس چیز کا ہے؟ کہا جی وہ دشمن ہمارے خیموں کے، عورتوں کے خیموں کے قریب آ گئے، آنکھیں دکھ رہی تھی۔ ہمارے یہاں دین کا تقاضا کا جی نہیں پیٹ میں، چلو پیٹ کا تو سمجھ میں آتی بات، ایسا نہ ہو کام خراب نہ ہو جائے۔ حضرت جی کا ابھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت زبیر نکلے باہر، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اہلیہ بھی گھوڑے پر سوار۔ وہ کہا ہاں میں نبی کے پھپھی کا بیٹا ہوں، اب میں تمہیں ایسی مار ماروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ دکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد کوئی معمولی کام، ایسی تھوڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ اور پھر وہ جو باہان تھا اس نے کہا ان پر تیر برساؤ، اور اکٹھے تیر برسانا، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، تیر برساؤ۔ اور جب انہوں نے اکٹھے ایک وقت میں میرے بھائی لاکھوں تیر فائر کرتے تھے، لاکھوں تیر، 1,00,000 تیر۔ اور ایسا دیکھنے والوں نے کہا ایسا لگتا تھا کہ سارے کا سارا آسمان بھر گیا جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور سورج تو بالکل چھپ گیا۔ مسلمان صحابہ کتنے شہید ہوئے، ان کی آنکھیں کتنی زخمی ہوئی۔ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں وہ تیر لگے۔ اس لیے اس دن کو یوم التعویر کہتے ہیں، اعور اور سے ہے، یعنی آنکھوں کو اندھا کرنے والا دن۔ ابو سفیان کی آنکھیں شہید ہو گئی، مغیرہ ابن شعبہ کی آنکھیں شہید ہو گئی، اسی دن شہید ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں تیر گھس گئے تھے۔ 700 لوگوں کے، 700 مسلمانوں کی، جس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی۔ ایسے تھوڑی ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ اور آج ہمارا بزرگ ان بزرگوں کے روحوں کا مذاق اڑا کر اسلام کو چھوٹا کر کے پیش کرے، ہم نہیں ہونے دیں گے بھائی۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، زرار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ، گھوڑا تھک گیا تھا، پھر اسی مارکے میں شہید بھی ہو گئے۔ گھوڑا تھک گیا تھا، انتہا درجے کا تھک گیا تھا۔ صبح سے لڑ کر شام تک لڑ کر تلواریں ہاتھ میں، ہاتھ سن ہو جاتے ہیں بھائی۔ مجھ سے کوئی کہہ دو کہ 20 لیٹر کا گیند اپنے گھر تک پہنچا دو، میں 10 گھنٹے تک تو اپنے ہاتھوں کی سکائی کرواؤں گا بیوی سے۔ یہ تو میری بہادری ہے۔ وہ لڑتے تھے۔ اب وہ جو ان کا گھوڑا صبح سے وہ بھی لڑائی میں ہے، وہ پسینے سے شرابور ہو کر گر گیا، دھڑام کر کے گر گیا۔ ہمت نہیں تھی، اتنا لڑا، اتنا گھوما، اتنا دوڑا، ہمت نہیں تھی اس گھوڑے میں۔ زرار ابن ازور تو زرار ابن ازور تھے نا، اس گھوڑے کے کان میں کہا دیکھو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دو، ورنہ قیامت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا۔ اللہ کے رسول میں میدان جہاد میں تیار تھا، میرا گھوڑا اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، ورنہ میں نے تو اپنے حوصلے بلند کیے ہوئے تھے۔ گھوڑے نے جب یہ الفاظ سنے ہنہنایا، جیسے اس میں کوئی بجلی کوند آئی، بالکل فریش ہو گیا، بتانے کے لیے کچھ بھی کر لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میری شکایت نہیں کرنا، میں کیا جواب دوں گا، میں محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں رسول اللہ کی عدالت میں کس طرح اپنا آپ پیش کروں گا، اپنا سامنا کروں گا، کچھ بھی کر لو، میرے جسم کے برخچ اڑوا دو، میرے جسم کے خون کی بوندیں آخری بوندیں تک نکل جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں۔ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی شکایت یہ گھوڑا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی کون ہمت کرتا ہے؟ ہم سے تو وہ گھوڑا اچھا ہے جو ایک دفعہ کہہ دیتا ہے، نبھاتا ہے۔ کون ہمت کرتا ہے؟ کون نیت کرتا ہے؟ کون اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آخری خون کے آخری قطرے تک میں اللہ کی دین کی خدمت کروں گا؟ کون یہ وعدہ کرتا ہے خون کے آخری قطرے تک اپنے چہروں کو محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سجاؤں گا؟ ہاتھ اٹھا دیں، کون یہ وعدہ کرتا ہے آئندہ فنکشن نہیں کروں گا؟ کون یہ وعدہ کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے، گائے کے پجاریوں، گائے کا پیشاب پینے والوں، گائے کی غلاظت چاٹنے والوں کی آوازوں کو اپنے بچے کی شادی میں نہیں گجواؤں گا؟ دنیا کا سب سے مبارک کلام کون سا ہے آپ بتائیں؟ قرآن پاک۔ تو یہ ان منحوسوں کی آوازیں سننا ضروری ہے؟ قرآن سناؤ اپنی بچی کی شادی میں لوگوں کو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، نہ آیا نہ آئے گا۔ اجمل البشر، افضل البشر، احسن البشر، ابہا، اجمل، انور، معطر، سب کچھ رسول پاک علیہ السلام کی ذات۔ ان جیسی ذات اللہ نے کائنات میں، یوں کہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا، اور اللہ نے جس قالب، جس سانچے میں آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ اللہ دوسرا نہیں پیدا کریں گے محمد پاک علیہ السلام کی طرح۔ اتنا بڑا انسان، ہم ان کی سیرت کیوں نہیں بیان کرواتے؟ کریں گے بھائی، وعدہ کیا ہے، مجھے نہیں اللہ کو دیکھ کر۔ اور جو کہے نا اس طرح، ارے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، کہا جوتوں کی نوک پر اڑاتے ہیں آپ کی بات کو، ہم ٹل نہ سکتے تھے۔ وہ صحابہ وہ تو جنگ میں یہ کرتے تھے، تم فنکشنوں میں کر کے دکھا دو۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے۔ آپ توحید کی للکار مارے، خدا کی قسم ایسے لوگ پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی للکار خود راستہ بناتی جائے گی، حق آپ کا ساتھ دے گا، اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔